إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفارۃ من اغتبتہ، کفارہ اس کا جس کی تو غیبت کرے، یہ ہے ان تستغفر لہ، کہ تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، کہ تو اس کے لیے استغفار کرے۔ رواہ الحارث بن ابی اسامہ باسناد ضعیف، اسے حارث بن ابی اسامہ نے ضعیف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفارۃ من اغتبتہ، کفارہ اس کا جس کی تو غیبت کرے، ان تستغفر لہ، یہ ہے کہ تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ رواہ الحارث بن ابی اسامہ تھا، اسے حارث بن ابی اسامہ نے روایت کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف اسناد کے ساتھ۔ یہ روایت چونکہ سندن ضعیف ہے، آئیے اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین آدمی کون ہے؟ الالد الخصم، جو سخت جھگڑالو ہو۔ ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ ابغض اسم تفضیل کا صیغہ ہے، افعال کے وزن پر اس کی تفصیل ہو چکی۔ چونکہ اسم تفضیل میں مقابلہ کا یا انتہائی معنی پایا جاتا ہے، اس سے معنی کر رہے ہیں ناپسندیدہ ترین، سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے۔ الرجال رجل کی جمع ہے، آدمیوں میں سے ناپسندیدہ ترین آدمی۔ الالد، سخت جھگڑالو، یعنی وہ آدمی جس نے لڑنے جھگڑنے کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، جو بات بات پر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، یعنی ہر بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے اگر بات کی تو یہ لڑ پڑے گا۔ تو بالخصوص یہاں مراد جو ہے ناحق جھگڑا کرنا ہے۔
جیسے کہ ایک آدمی اگر اسلام کی خاطر، حق کی خاطر باطل کے مقابلہ میں حق کی حمایت کرتے ہوئے لڑائی کرتا ہے، وہ تو قابل تعریف ہے۔ تو ناپسندیدہ ترین اللہ کے نزدیک وہ تو نہیں ہو سکتا جو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے جو ناحق جھگڑا کرتا ہے، ذاتی معاملات میں معمولی باتوں پر جو سخت رویہ کا مالک ہے۔ یہاں تک یہ باب بھی ختم ہو گیا۔ آئیے کتاب الجامع کا اس کے بعد والا باب ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہاں تک کتاب الجامع کے 3 باب مکمل ہو گئے، 3 نہیں 4 باب مکمل ہو گئے۔ باب الادب، باب البر والصلہ، باب الزہد والورع، اور یہ جو باب ہم نے پڑھا باب ترہیب من مساوی الاخلاق، یہاں تک 4 باب مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس کے بعد کتاب الجامع کے 2 بڑے ابواب رہتے ہیں، ایک یہ جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور ایک اس کے بعد باب الذکر والدعا۔ کتاب کی طرف توجہ فرمائیں۔ باب ترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تم لازم پکڑ لو سچ کو، سچائی کو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، پس بلا شبہ سچ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بلا شبہ نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ وما یزال الرجل یصدق، اور مسلسل آدمی سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یکتب لکھ دیا جاتا ہے عند اللہ صدیقاً، اللہ کے ہاں سچا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور بچو تم جھوٹ سے۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ، بس بلا شبہ جھوٹ، یہدی الی الفجور، وہ لے جاتا ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور بلا شبہ فجور یعنی برائی وہ لے جاتی ہے آگ کی طرف۔ وما یزال الرجل یکذب، اور مسلسل آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں جھوٹا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ دوبارہ سنیے،
باب ترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، لازم پکڑ لو تم سچائی کو، فإن الصدق یہدی الی البر، پس بلا شبہ سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بلا شبہ نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف، وما یزال الرجل یصدق، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری الصدق، اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں سچا، وإیاکم والکذب، اور بچو تم جھوٹ سے، فإن الکذب یہدی الی الفجور، پس بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے، وما یزال الرجل یکذب، اور مسلسل آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب، اور وہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی جھوٹا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ باب ترغیبی فی من مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ مکارم یہ کہتے ہیں معزز اور قابل احترام، قابل شرف والے کاموں کو، یعنی کہ اخلاقیات میں، عادات میں جو اعلیٰ شرف و منزلت والے کام ہیں، ان کی ترغیب یہاں ان احادیث کے اندر جو اس باب میں آئیں گی، ان احادیث میں ایسے اچھے اچھے کاموں کی ترغیب دی جائے گی۔ علیکم بالصدق، تم لازم پکڑ لو سچائی کو، فإن الصدق یہدی الی البر، پس بلا شبہ سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بلا شبہ نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف، وما یزال الرجل یصدق، اور مسلسل آدمی سچ بولتا رہتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے ما یزالو، اس کا معنی کیا ہے مسلسل، ہمیشہ، لگاتار۔ زال یزالو اس کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، ڈل جانا۔ اس کے شروع میں جو ما ہے وہ ما نافیہ ہے، ما زالا جو نہیں ڈلا، ما یزالو جو نہیں ڈلتا، جو نہیں ختم ہوتا۔ جو ڈلے نہ، جو ختم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مسلسل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں مسلسل، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا۔ وہ سچ کا ایسا عمل شروع کرتا ہے جو ختم نہیں ہوتا، وہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، اور وہ یتحری الصدق، یتحری اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ وہ تلاش کر کے سچ بولتا ہے، وہ باطل باتوں میں سے کسی باطل بات کی طرف نہیں جاتا، بلکہ سچ تلاش کرتا ہے کہاں ہے، اور سچ کی طرف بڑھتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ اور اس لیے ایاکم ضمیر اگر کلمہ کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم بچو،
علیکم کلمہ کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑ لو. جیسا کہ دیکھیں علیکم بالصدق، تم سچ کو، سچائی کو لازم پکڑ لو. ایاکم والکذب، تم جھوٹ سے بچو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں سچ اور جھوٹ ان کے انجام کا ذکر کیا ہے. سچ کے کون سے نتائج مرتب ہوتے ہیں اور جھوٹ کے کون سے نتائج نکلتے ہیں، اور پھر ذکر کیا ہے کہ سچ کا راستہ کس طرف جاتا ہے اور جھوٹ کا راستہ کس طرف جاتا ہے. بڑے ہی احسن انداز سے سچ اور جھوٹ کو دو راستوں کے ساتھ تشبیہ دے کے انتہائی پیارے انداز سے دونوں کے نتائج سے آگاہی دی گئی ہے. فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. یعنی سچ کے راستے پر چلنے والے کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا. یہ سچ اسے لے کے جائے گا تو نیکی کی طرف لے کے جائے گا، اور نیکی پھر بندے کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی تو وہ جنت کی طرف چلے جائے گی. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ سچ جنت کا راستہ ہے. تو نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جائے گی، کیا مطلب جنت میں داخل کر دے گی. سچ بولنے والا بندہ جنت میں جائے گا. اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے واضح الفاظ میں. اور کبھی کبھار سچ بولنا نہیں، یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ سچ کو اپنی عادت بنا لینے والا بندہ، کہ وہ آدمی جو ہر کام میں، ہر عمل میں سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، بلکہ تلاش کر کے، ڈھونڈ کے سچ کو اختیار کرے گا اور سچ کے ساتھ چلے گا، سچ کے پیچھے چلے گا. تو ایسا بندہ یہ مسلسل سچ پر عمل پیرا ہے، جو سچ کا عمل مسلسل اختیار کر لیتا ہے، جو سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، جو سچ کو اپنے اخلاق میں شامل کر لیتا ہے، جس کی عادت بن جاتی ہے سچ بولنا، وہ اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے. وہ مسلسل جنت کے راستے پر چل رہا ہے. اور جنت کے راستے پر چلنے والا بندہ اللہ کو پسند کیوں نہیں ہوگا. اور ارشاد فرمایا تم بچو جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جھوٹ کا نتیجہ کبھی بھی درست نہیں نکلے گا، جھوٹ کا نتیجہ ہمیشہ ہلاکت میں نکلے گا. جیسا کہ کل کے سبق میں پڑھا ہے، آپ نے فرمایا ویل لہ، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، اس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کو ہنسائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جھوٹ کے ساتھ ہلاکت کا لفظ بولا ہے. اور اس حدیث مبارک میں کیسی ہلاکت؟ جہنم کا ذکر ہے کہ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے. اور جو آدمی جھوٹ بولنا اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، بات بے بات جھوٹ، وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. صرف اللہ کے ہاں ہی نہیں، لوگوں میں، معاشرہ میں بھی وہ ایک جھوٹے آدمی کے طور پر پہچانا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح کر دیا ہے کہ جھوٹ ہلاکت کا راستہ ہے، جھوٹ برائی کا راستہ ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو وہ دانشمند آدمی نہیں ہے۔ اگر ایک راستہ پر ایک آدمی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا ہے، اسے بتایا جائے کہ یہ راستہ آگے سے ٹوٹا ہوا ہے، یا جس پل کے اوپر تم چڑھ رہے ہو یہ پل آگے سے ٹوٹا ہوا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، آدمی اس طرف نہیں جائے گا، یہ تو ہلاکت کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی ایسے راستے پر نہ ڈرائیو کرتا ہے نہ اس راستے پر چڑھتا ہے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم کس قدر لاپرواہ اور غافل آدمی ہیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹی میڈیکل رپورٹس، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ، جھوٹی ایپلیکیشنز، جھوٹے بہانے، کاروبار میں جھوٹ، اور دوست احباب کے ساتھ جھوٹ، دن رات جو ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ چل رہے۔ یہ جو ہم میسجز کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، موبائل کے ذریعے سے میسج کیا اور نیچے لکھ دیا الحدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض ایسے میسیجز آتے ہیں وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود گڑ کے ایک بات کو منسوب کرنا، جھوٹی بات آپ کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اگر تبلیغ کا شوق ہے، موبائل پر آپ کے کوئی میسیجز آتے ہیں، کسی صاحب علم آدمی عالم دین کے پاس جا کے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کر کے پھر اس کو آگے سینڈ کریں، یا تھوڑی سی محنت کریں، کتب احادیث میں کوئی اچھی حدیث کا انتخاب کر لیں جس کی تخریج کی ہوئی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، پورے ریفرنس کے ساتھ اس حدیث کو لکھ کر پھر آگے سینڈ کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اتنے زیادہ میسیجز منسوب کر دیے گئے ہیں، بہت سارے فرامین، کہ اگر نہج البلاغہ کے علاوہ یہ میسیجز اکٹھے کیے جائیں تو نہج البلاغہ سے بڑی ایک کتاب اور بن جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ بعض احادیث ضعیف ہوتی ہیں، ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہے۔ تو دوستو بھائیو، میڈیا کے ذریعے سے فیس بک پہ جھوٹے میسیجز، جھوٹی آئی ڈی بنانا، یہ سب کام انتہائی کبیح ہے، اور یہ سارے کام جھوٹ میں ملوث کرنے والے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہلاکت کے راستے ہیں۔ دیکھیے اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، بچو تم بدگمانی سے،
فإن الظن أكذب الحديث، بلا شبہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے یا جھوٹی ترین بات ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، بچو تم بدگمانی سے، فإن الظن اکذب الحدیث، پس بلا شبہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ یہ حدیث مبارک پیچھے باب ترہیب مساوی الاخلاق میں گزر چکی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور یہاں دوبارہ اس کو ذکر کرنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ ابھی پیچھے حدیث مبارک جو گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی، تو اس کے فوری بعد امام صاحب نے ایک ایسی حدیث نقل کی ہے جس میں ایک ایسا جھوٹا عمل بیان کیا گیا ہے کہ جو نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ معاشرہ کے اندر بہت بڑے بگاڑ کا باعث بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف جھوٹ نہیں کہا بلکہ سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے۔ اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اکذب اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اصدق سب سے زیادہ سچ بولنے والا، اکذب سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، افعلو کے وزن پر۔ تو بچو تم بدگمانی سے، بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ بدگمانی کو جھوٹی ترین بات اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بنیاد کسی ٹھوس چیز پر نہیں ہوتی، اس پر کوئی ٹھوس شواہد یا دلیل موجود نہیں ہوتی۔ بس ویسے ہی بندہ دوسرے آدمی کے بارے میں ذہن میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ میرے خلاف ہے، فلاں دو آدمی جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں شاید وہ میرے بارے میں منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، فلاں آدمی شرعی طور پر یا دینی طور پر درست نہیں ہے، اور پھر اسی پر اپنی بات کو چلاتے چلاتے اس آدمی کو، بھلے سے وہ ایماندار نیک آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس کو ایک تو اپنے ذہن کے اندر ہی بدگمانی کی انتہا تک پہنچ کے اس کو بد کردار ثابت کر دینا، اور پھر دوسروں کی نظر میں بھی اس کو گرا دینا۔ بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس بھی جگہ بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، فوری طور پر وہاں وضاحت کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ ایک حدیث مبارک پیچھے بھی بیان ہوئی تھی، دوبارہ بیان کرتا ہوں، مضمون سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دو انصاری صحابی نوجوان وہاں سے گزرے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ کو دیکھا تو تیزی سے وہاں سے بڑھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے، اب جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ان دونوں نے
دل میں کچھ گرانی محسوس کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی دیکھو، شیطان انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے۔ کیا معلوم تم تھوڑا سا دور جاتے شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا، پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاتون کے ساتھ تھے، یعنی اسے بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو جہاں بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہاں فوری طور پر ایک بندے کا وضاحت کر دینا کہ بھائی میں اس راستہ سے اس وجہ سے گزر رہا ہوں، میں اس جگہ اس لیے موجود تھا، یا میرا مقصد یہ نہیں ہے، وضاحت کر دیجئے۔ اور اس میں کتنا ہی بہتر ہو کہ جہاں بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جو بندہ دوسرے کے بارے میں ذہن میں ایسا خیال لا رہا ہے، وہ اس آدمی سے جا کے پوچھ لے کہ بھائی میرا خیال ہے، یہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تمہارے بارے میں، اور میں نے کچھ محسوس بھی کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ نہیں ہے تو اس کو واضح کر دو۔ انشاءاللہ تعالی الرحمن کل اگلا سبق پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔